ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو گائے۔ قالوا کہنے لگے تتخذنا ہزوا، آیا بناتے آپ ہماری ہنسی؟ قال حضرت نے کہا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں غیر بردباروں میں سے۔ جہل کبھی ضد علم ہے اور کبھی جہل ضد حلم ہے۔ حلم، غیر بردبار کو بھی جاہل کہتے ہیں۔ بات شروع نہیں ہوئی اور پہلے سے دانت نکالے ہنسنا شروع کر دیا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی اور اس نے منہ کھول دیا، یہ غیر بردبار آدمی ہے۔ سنجیدہ انسان کلام سن کے پھر ہنسنے اور نہ ہنسنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ قال حضرت نے فرمایا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں غیر بردوں میں سے۔ سنجیدہ مقام پر سنجیدہ اعلان کرنا چاہیے۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا پکاری ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا، بیان کرے ہمیں، ما ہیا، گائے کیسی ہے۔ قال شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرہ، بے شک یہ گائے ہے، ولا بکر، بڑی ہے، نہ بہت بوڑھی ہے نہ بہت گڑیا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، نہ ڈیرا فائدہ اور نہ ڈیرا بڑھائی دا۔ آہا، لا فارد، فارد اس جانور یا انسان کو کہتے ہیں کہ عمر کی وجہ سے اس کے حصے جسم کے گٹ گئے ہو۔ آیا ہے، عمر جب گزرنے لگتی ہے، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ داغ بڑے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں ہوش، حواس، تاب و تواں، یہ سب چیزیں ایک ایک کر کے جاتی ہے۔ اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ آدمی جب کہیں جاتا ہے تو سامان بیچتا ہے، چارپائیاں، بسترے، تین، برتن، سب چیزیں روانہ کرتے ہیں، اخیری پر خود جاتا ہے۔ فارغن، ایسی بوڑھیا جس پر بڑھاپے کے آثار۔ یہاں بھینس ہم نے خریدی، اب اس کو جو چارہ ڈالے کھائے ہی نہیں۔ میں نے پالنہار سے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا وہ گھاس نہیں کھاتی ہے۔ اتفاق سے حلوہ ایک برتن میں ڈال کے اس کو کھلایا، وہ اس کے دانت نہیں تھے، وہ جو حلوہ کھایا ایسے کہ بریلیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کو پیسے لینے لگا، میں نے کہا وہ بے غیرتا، اس کو میں حلوے کھلاؤں گا یا اس کو پیوں گا، یہ تو کچھ کھائی نہیں، اس سے دانت غریب کے غائب۔ فارغ، آثار بڑھاپے کے۔ ہائے ہائے، ولا بکرن، بکر باقرہ، بالکل نوخیز۔ امن بین ذالک، درمیان میں ہے اس کے، ففعلوا ما تؤمرون، کر گزرو جو کہا جاتا ہے۔ اشارہ حضرت نے کیا کہ بس کاٹو ایک گائے، نہ رہنا دو باتیں، وہ تو باتیں ہی کرتے تھے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے پکاری ہمارے لیے اپنے رب کو، بیان کریں ہمیں کیسا اس کا رنگ ہے۔ قال انہ یقول، حضرت نے فرمایا بے شک وہ اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرہ صفراء، بے شک گائے پیلی ہے، زرد تکس جڑا ہوا، فاقع لونہا، شوخے رنگ اس کا، ناظرین، بھلی لگتی ہے دیکھنے والوں، سر سر متعدی ہے، خوش کرتی ہے دیکھنے والوں۔ زرد رنگ کی گائے یہاں سن میں بہت زیادہ ہے، ویسے عام طور پر کم ملتی ہے، اور بالکل سرخ رنگ کی بکری، اور بالکل کالے جس کے دم کا سرا بھی اور سر بھی سفید نہ ہو، سندھی میں یہاں کہتے ہیں کنڈی کی بیل، کنڈی کی، پنجاب میں تو وہ چرگئی اچھی لگتی ہے، پنجکلیا، سر بھی سفید دم بھی سفید، اور سرحد میں ایسی بھینس کو جس کی دم بھی کالی ہو سر بھی کالا ہو، اس کو کہتے ہیں تور لمئی۔ تور لمئی سب سے اعلیٰ نسل ہے لیکن بہت کم ہے، اپنے باڑے میں بے حساب کھڑی ہے۔ حیوانات کے اندر بھی
رنگ روغن اس لیے مؤثر ہے، انسانوں کے اندر بھی ہے۔ حدیث میں ہے اطلب الخیر من حسان الوجوہ، حسین و جمیل آدمی سے اچھی توقع باندھو۔ اطباء کہتے ہیں اس کا دل بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، اور ڈراؤنے آدمی کا تو باتیں اچھی انداز سے کرتے ہیں جیسے گٹر لائن سے باتیں نکل رہی ہیں۔ قالوا لنا ربک، کہنے لگے بلائیے ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا، بیان کرے ہمیں، ماہیا، کیسی گائے ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے مشکل پڑ گئی ہم کو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کے پانے والے ہیں۔ قال، حضرت نے فرمایا، انہ یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرہ، بے شک یہ ایک گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، کمزور ہے جو آباد کرتی ہو زمین کو، نہ تو جوتی ہے جو زمین کو ہل چلاتی ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ رہتی ہے، نہ جوتی دا اور نہ ارٹھی دا، نہ جوتی دا چھے اڑا ازمکا، یارا پختو امان دینا صفحی پختو ترجمہ کی، لا ذلول، نہ جوتی دا، ذکر جوتی ساروے ٹپ شی گا، ہم کار کہیں نہ غٹ غٹ ڈمونی ایسی نہیں ہوئی، دیکھو بیکار دی گا نہیں، نہ کار والا دا لم بیزان تو بشی تسیر الارض، چھے اڑا جانگری پختو، ولا تسقی الحرث، اور نہ بکئی پٹی، یعنی نہ جوتی دا اور نہ ارٹی دا، ارمان دینا آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا، ایسے ترجمہ فصیح بڑا چاپلا رو، نہ جوتی دا اور نہ ارٹی دا، نہ جوتی ترجمہ ہوگا تسیر الارض، چھے اڑا ازمکا، ولا تسقی الحرث، اور نہ ارٹی دا چھے بکئی فصلونا، نہ جوتی ہے کمزور ہو کر زمینوں کو میں حل چلانے والی، آئے ہائے کتنی مشکل، اور نہ رہتی ہے زمینوں کو پانی پلانے والی، جانور سے کبھی تو حل چلایا جاتا ہے، کبھی رہٹ چلایا جاتا ہے، پانی آتا ہے اور وہ فصل میں جاتا ہے، مسلمت ٹھاک ہے، مسلمتن روغ رمٹا، مسلمتن سمدمدہ، روغ رمٹا، سیدھی سادی بالکل صحیح سلامت، لا شیئت فیہا، رنگ مخالف نہیں اس میں، ایک رنگ کا ہے، ایک رنگ کا، بالکل تک زیڑا، بالکل زر پیلی، پشتوں میں رنگ کی تاکید کے لیے تک تک زیڑ تک شین تک توڑ تک سپین، لیکن اردو میں ڈبل لگتے ہیں، کالا کلوٹا، گورا چٹا، سرخ سفید، لال سرخ، پیلا زر پیلا، ڈبل لگاتے ہیں تاکید ہو جاتی ہے، اور عربی میں اس کے ساتھ علیہ تاکیدات، جیسے صفرا کے ساتھ فاقع۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور بنی اسرائیل سخت پریشان تھے کہ کس نے قتل کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے کاٹو، فقراء مساکین کو خیرات کھلاؤ، اللہ تعالیٰ کوئی صورت بتا دے گا، لیکن وہ تو ٹیڑے لوگ تھے اور وہ باتیں کرتے تھے، باتوں میں باتیں، اب ہم بتاتے سورۃ یاسین پڑھو تو وہ پوچھتے کب پڑھو، میں کہتا ہوں رات کو پڑھو، میں کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے پڑھو، تو میں کہتا ہوں نہیں، آدھا بیٹھو آدھا لیٹو، کہتے ہیں وضو کر کے، تو میں کہتا ہوں نہ کے کیسے کپڑے پہن لو، تو میں سرخ سفید دونوں پہن، سر پٹکے ہوا جھڑ پڑتا، میں دیکھا ہے کہ بزرگان دین کہے بس عمل کرو کام ہو جائے گا، جتنا پوچھو گے اتنے شدت میں پڑھو گے اور عمل کمزور ہوتا جائے گا، عمل کمزور ہوتا جائے گا۔ قالوا، کہنے لگے، الآن جئت بالحق، اب آپ آ گئے صحیح بتانے، حالانکہ حضرت نے شروع سے صحیح بتایا، یہ ٹیڑے چل رہا ہے، اب آ گئے آپ صحیح بتانے، فذبحوها، انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ نہ تھے ایسا کرنے والے۔ یہ یتیم بچوں کی گائے تھی، باپ ان کا مر رہا تھا، تھوڑے سے پیسے تھے، اس کی گائے خریدی اور جنگل میں چھوڑ دی کہ خدایا بچہ جب بڑا ہو جائے اس کا کام آ جائے،
وہ گائے جوان ہو گئی تھی، اس رنگ کی وہی ملی، انہوں نے شرط لگائی کہ اس کا چمڑا سونے سے بھر کے دیں گے، انہیں ضرورت تھی، لاش پڑی ہوئی تھی، گائے کاٹی اور چمڑے میں سونا ڈال کے ان کو دے دیا۔ کٹی ہوئی گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا وہ جو آدمی مقتول تھا عامل، اس کے جسم کے ہاتھ رکھ لیا، لگا دیا، وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا مجھے بھتیجوں نے قتل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، خیرات نیکی اس کا سبب بن گئی۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، مشہور ہے کہ پھل کاٹتے وقت یہ جملہ پڑھ لیا جائے، اللہ تعالیٰ اسے شیرین نکالتے ہیں۔ خربوزے کاٹ رہا تھا اور پی کے نکل رہے تھے، ایک شخص آیا مجھے کہتا ہے مولانا اشرف علی صاحب نے اعمال قرآنی میں لکھا ہے کہ خربوزہ کاٹتے وقت فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ پڑھ لیں۔ میں نے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ پڑھ لیا، اب جو خربوزہ کاٹا شہد کی طرح شیرین نکلا۔ کلمات میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے، بزرگان دین کے گفت کو بھی اللہ عزت سے رکھتا ہے، انہوں نے بھی اخلاص کے ساتھ امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔